محترم حاضرین کرام، اب میں بلا تاخیر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دوں گا، تو آپ نے ذوق کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کو سننا ہے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، کیونکہ بے شک ہم کچھ بندے بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم ذوق کے ساتھ سنیں گے نا تو ہم پھر کچھ نہیں ہوں گے، ہم بہت ہوں گے، ہمیں بڑا مزہ آئے گا۔ شاہ صاحب جس طرح بولتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی مزہ آئے گا، لیکن آپ نے ذرا باذوق ہو کے بیٹھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، پیر سید عرفان شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ایمسٹرڈیم ہالینڈ کی سرزمین پہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں مل بیٹھ کر اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں، جیسا کہ آپ کو اطلاع دی گئی، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران جیلانی صاحب آپ نے مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے ایک پیغام جو ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار ہو جائے اور آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش ہو جائے۔ تو میں حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلے، اللہ رب العزت ہر قدم پہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت میں الگ حدیث ہے، یہ اس سے ملتی جلتی مسجد کے فضائل میں حدیث پاک ہے۔ تو آپ سب لوگ گھر سے مسجد کی نیت کر کے آئے ہیں نا، اس لیے سبحان اللہ آپ نے کیا لینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلے، ہر قدم پہ اللہ رب العزت 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور ہر قدم پہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے، اور ہر قدم پہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام ہے جو گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلتا ہے۔ اب علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وانڈ کرنا، انہوں نے وانڈ کر دی ہے۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حکم ایسا ہے کہ اگر مجھ جیسا گناہگار گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ ہر قدم پہ 10 گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ جیسے نیکوکار نکلیں، علماء نکلیں، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ ہر قدم پہ وہ قدم مسجد کی طرف اٹھاتے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ہر قدم پہ 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جب کاملین کی جماعت، عرفاء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جب یہ لوگ گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلتے ہیں تو پھر حکم یہ ہوگا کہ ہر قدم پہ 10 درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ حکم ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ حکم ہو گیا میرے لیے، آپ کے لیے، اولیاء کے لیے، صحابہ کے لیے۔ جب اللہ کا رسول گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلے پھر حکم کیا ہوگا؟ اب یہ توجہ فرمائے اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کریں۔ علماء فرماتے ہیں پھر حکم یہ ہوگا جب میں نکلوں گا گھر سے تو ہر قدم پہ 10 گناہ معاف ہوں گے۔ جب آپ جیسے نیکوکار نکلیں گے تو ہر قدم پہ نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ جب اولیاء نکلیں گے، کاملین نکلیں گے، عرفاء نکلیں گے، میرے نبی کے صحابہ نکلیں گے، پھر یہ ہوگا کہ ہر قدم پہ 10 درجے مزید بلند ہوتے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا رسول گھر سے مسجد کی نیت کر کے نکلے گا پھر درجہ رسول کا نہیں، درجہ اس مسجد کا بلند ہوگا جدھر اللہ کا رسول جا رہا ہوگا۔ تو یہ آپ کے اور میرے کریم آقا کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چہ جائے کہ عام انسان سے موازنہ کیا جائے، عام بشر سے موازنہ کیا جائے، میرا اور آپ کا نبی وہ نبی ہے جس جیسا مقام و مرتبہ نبیوں میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی اور رسول کو وہ مقام و مرتبہ اللہ نے نہیں عطا کیا جو آمنہ کے لال کو عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے احمد بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ قبلہ علامہ حافظ عمران صاحب نے حکم کیا، یہ ان کے حکم پہ میرے میزبان بنے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا، ٹھہرایا۔ اللہ ان کے رزق میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب جو احمد بھائی ہیں یہ ارادہ کر لیں حج کرنے کا، ارادہ کر لیں، ان کی درخواست منظور ہو جائے، نصیبوں میں لکھا جائے، بلاوا آ جائے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا حج کرنے کا تو یہ حضرت علامہ حافظ محمد عمران صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ علامہ صاحب اللہ نے کرم کیا ہے، بلاوا آ گیا ہے، منظوری ہو گئی ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب احمد بھائی ملنے کے لیے آئیں گے تو یہ اسی وقت کہیں گے جی حاجی صاحب جب جائیں گے کعبہ شریف میں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ جائیں گے تو حاجی صاحب میرا بھی سلام عرض کرنا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے، گئے نہیں، کعبے کا طواف نہیں کیا، مقام عرفات میں خطبہ نہیں سنا، صفا مروہ صحیح نہیں کی، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، وہاں پہ پہنچے نہیں، صرف ارادہ کیا ہے۔ تو یہاں جس سے بھی ملنے جاتے ہیں وہ ان کو حاجی بھی کہتا ہے، الحاج بھی کہتا ہے۔ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، حاجی صاحب ہمارا سلام عرض کرنا۔ جب اللہ کرم کرے یہ حج کر کے آ جائیں تو بندہ پوچھتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ پہلے صرف احمد بھائی ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا نام ہے حاجی احمد، یعنی کہ اسی وقت حج کرنے سے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا آپ کے اور میرے نبی نے حج نہیں فرمایا؟ فرمایا نا حج۔ کبھی آپ نے کسی خطیب سے سنا ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی لیتے ہوئے اس نے یہ کہا ہو کہ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا الحاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یا حاجی محمد مصطفیٰ حاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے؟ سنا کبھی آپ نے کسی نے حاجی یا الحاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہو یا بلایا ہو یا پڑھا ہو؟
نہیں نہ لکھا. تو پھر سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر میں کعبے کا طواف کروں تو درجہ میرا بلند ہوتا ہے، اگر آپ کعبے کا طواف کریں تو درجہ آپ کو ملتا ہے. اگر کوئی پیر صاحب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کوئی دنیا دار کعبے کا طواف کرے تو درجہ اس کا بلند ہوتا ہے. جب آمنہ کا لال کعبے کا طواف کرے تو پھر درجہ رسول کا نہیں، درجہ کعبے کا بلند ہو رہا ہوتا ہے، جس کا طواف اللہ کا رسول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، کہ نبیوں اور رسولوں میں کسی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں جو محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اگر آپ کا ذوق ہو تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کریں، سبحان اللہ کہیں پھر ذرا. نہیں، ابھی جتنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے کہیں، کوئی بات نہیں. ہاں، میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے مزار پر انوار پہ. آپ قلم اٹھاتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھ لیجئے ذرا مل کے بلند آواز سے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا. اچھا سنیے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ نعت نہیں آتی تو مسجد میں بیٹھ کے اس نے جھوٹ بولنا ہے. ہر بندے کو آتی ہے. اگر سارا نہیں پڑھ سکتے تو ہمارا نبی سارا کہہ لیں. کہیں گے جی آپ بلند آواز سے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات سے اولیاء کا درجہ بلند ہے، اولیاء سے صحابہ کا درجہ بلند، صحابہ سے سارے نبیوں کا درجہ بلند، اور سارے نبیوں سے امام الانبیاء کا درجہ بلند ہے. آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ آدم صفی اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، ہم مانتے ہیں کہ نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. تو یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت نے ہم غریبوں کو جو رسول عطا فرمایا ہے. تو اس رسول کے توسل سے جو ہمیں درجہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے میرے نبی کی امت، پوری کائنات میں جتنی امتیں آئی ہیں تم ان میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو. کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم چغلی نہیں کرتے، ہم کم نہیں تولتے. کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم ساری امتوں سے افضل ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مدینے کے تاجدار، میں ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، تیرے مکھڑے کی طرف دیکھتا ہوں. میں ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، تیری زلفوں کی طرف دیکھتا ہوں.
مجھے تو تیرے مکھڑے کی طرف جو ہے وہ پیار آتا ہے، ان کے گناہوں کی طرف نہیں، میں صرف نظر کرتا ہوں، میں تیری مکھڑے اور زلفوں کو دیکھ کر ان کو معافی عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ حضور کے صدقے میں اتنی اعلیٰ امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ نے ہمیں فرمایا۔ علماء، میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ ہم منڈی میں جب جاتے ہیں صبح صبح فروٹ لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، جب پاکستان کے ایک ماحول سے، جیسے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں، جب فروٹ اور سبزی منڈی میں آپ صبح صبح جائیں لینے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو کوئی آم کی جو ایک کنٹینر ہے، پیٹی ہے، وہ پسند آ جاتی ہے، باکس پسند آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس بیچنے والے کو یہ کہیں کہ یہ جو اوپر اوپر اچھے اچھے پیس اور دانے لگے ہوئے ہیں یہ میں لے لیتا ہوں، اور نیچے جو مال کمزور ہے وہ میں نہیں لوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پوری پیٹی کا سودا ہے بھائی، اگر لینا ہے تو یہ پورا ٹوکرا لینا ہے، تو ٹوکرے سے الگ الگ جو ہے وہ چھانٹ کے میں نہیں دوں گا، یہ پورا ایک ٹوکرا میں نے بنایا ہوا ہے، اگر لینا ہے تو سودا پورے ٹوکرے کا ہے، اس میں جتنے کمزور بھی ہیں اچھے بھی ہیں وہ سارے لینے پڑیں گے۔ اب بلا مثال و تشبیہ، اب جب قیامت کے دن آپ کے اور میرے پاک نبی اپنی امت کا ٹوکرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو سب سے اوپر جو ہیں وہ اچھے اچھے دانے سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، اور وہاں جناب سب سے اوپر حضرت سیدنا عمر فاروق جیسے دانے چمک رہے ہوں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی جیسے دانے ہوں گے، اور حضرت مولا مشکل کشا جیسے دانے، ان کا نور چمک رہا ہوگا، کہیں حسنین کریمین چمکے مار رہے ہوں گے، اور کہیں پہ جناب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہوں گے، حضرت بلال کا نور ہوگا وہ چمک رہا ہوگا، اور پھر کہیں پہ حضرت داتا حجویری ہوں گے، کہیں پہ جناب تاجدار گولڑا ہوں گے، کہیں پہ بابا فرید ہوں گے، اور کہیں پہ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ہوں گے، کہیں پہ مجدد الفسانی ہوں گے، کہیں پہ شیر ربانی ہوں گے، کہیں پہ جماعت علی ہوں گے، یہ سارے خوبصورت دانے چمک رہے ہوں گے۔ جب ان کو سائیڈ پہ کریں گے تو نیچے سے ہم جیسے بھی نکل آئیں گے، ہم جیسے گناہگار نکل آئیں گے، گندے دانے نکل آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت اگر یہ کہہ دے گا کہ اے میرے نبی، یہ جو اوپر والے اچھے اچھے ہیں یہ میں لے لیتا ہوں، اور یہ جو گندے ہیں یہ کمزور ہیں یہ میں نہیں لوں گا، تو ہم نے چونکہ دنیا میں دیکھا ہے یہ بعید نہیں، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یا رب العالمین اگر یہ اچھے رکھنے ہیں ان کے توسل سے یہ برے بھی رکھنے ہوں گے، ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہم کو بھی یہ مقام و درجہ عطا فرمایا۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا کرم ہوا ہے، اتنی مہربانی ہوئی ہے، تو انسان کا اور امتی کا حق بنتا ہے نا کہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر لمحہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور یہ بھی بات کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس طرح کی امتی ہیں، اس طرح کے گناہ گار لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ لوٹ سیل ہے کہ آپ رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبی حدیث ہے کہ ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے ہیں، جبریل امین آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ بد دعا ہے، بد دعا کرنے والا نوریوں کا، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور اس کے اوپر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ خود بھی کریم ہے، اس کا رسول بھی کریم ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تیرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مہربان رب سے دور کر دیا، جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ وہ تو کرم فرمانے پہ تلا ہوا ہے، کوئی بندہ آ کے معافی مانگے تو صحیح، کوئی اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہو، کوئی اس کے پاس آئے تو صحیح، آ کے معافی مانگے۔ ایک شخص تھا تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کی، اور 70 مرتبہ توبہ کر کے اس نے توڑ دی۔ ایک درویش اس کو ملا، اس نے کہا بھئی توبہ کیوں نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں آ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور توڑ دیا، مجھے شرم آتی ہے۔
اس درویش نے کہا بھئی اللہ کے بندے 70 مرتبہ توبہ کر کے اگر توڑی ہے تو تو نے توڑی ہے، اس نے تو ایک مرتبہ بھی یہی نہیں کہا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو پھر آ اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جب شیطان کو نکالا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب اللہ رب العزت نے نکالا تو وہ اللہ رب العزت کو مخاطب ہوا، کہتا ہے وَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ کہ یا رب العالمین مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ شیطان آج بھی مانتا ہے کہ سب سے قابل عزت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت، اس کی توحید کا آج بھی وہ قائل ہے۔ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک میں موجود ہوں میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اب معافی مانگنا تو ہمارا کام ہے نا۔ اگر ہم معافی مانگیں ہی نا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں ہی نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہ کریں، تو ویسے ہی کہیں جی ہمیں معافی نہیں ملتی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ نافرمان ہو گئی ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے، کوئی برکت نہیں رہی۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھنا، معافی مانگ، پھر دیکھ اللہ تیرے اوپر کیا کرم کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم اور مہربان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے، مہربان رب سے دور کر دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو قبول کر لیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں سچے دل سے، صدقے دل سے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کیا اور ہمیں معاف کر دیا ہے؟ یہ گارنٹی کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ بندے اللہ معاف پہلے کرتا ہے، توبہ کی توفیق بعد میں عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت معاف کرنا چاہتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو معاف نہیں کرنا چاہتا اس کو توبہ کی توفیق ہی میسر نہیں ہوتی۔ تو اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے، بعد میں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب بارگاہ میں آنا تو ہمارا کام ہے۔ اب رمضان شریف کے ایام میں بھی جو بندہ محروم رہے، وہ مسجد میں نہ آئے، وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، وہ صلاۃ التراویح نہ پڑھے، وہ نوافل نہ پڑھے، وہ آ کے نماز میں شامل نہ ہو، جماعت میں شامل نہ ہو، تلاوت قرآن نہ کرے، حضور پہ درود پاک کا نذرانہ کثرت سے پیش نہ کرے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے، یہ تو کوئی بات نہیں نا۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح نا بھائی، آؤ پھر دیکھو اللہ کیسا کرم کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یہ حدیث پاک، وہ شخص تھا تو وہ 70 سال سے جنگل میں پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا، 70 سال سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پہ پتھر کے اوپر 70 سال سے ایک شخص کھڑا ہے، وہ میری عبادت کر رہا ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے پاس میرا پیغام لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب العالمین کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو کہ یہ جو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر 70 سال سے تم میری عبادت کر رہے ہو، تمہاری عبادت کو اللہ نے رد کر دیا، نامقبول ہو گئی، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، جنگل میں دیکھا کہ وہ شخص پتھر کے اوپر کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا تیری طرف پیغام آیا۔ وہ متوجہ ہوا، کیا پیغام آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ جو 70 سال سے تو ایک پتھر پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ نے تیری ساری عبادت رد کر دی، قبول ہی نہیں کی، مردود ہو گئی ہے تیری عبادت۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، وجد میں آ گیا، رقص میں آ گیا، بنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، ناچنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے تو رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے کہ تیری 70 سال کی محنت ضائع ہو گئی، اللہ نے تیری عبادت کو رد کر دیا، تو خوشی سے اچھل رہا ہے، وجد میں آ گیا ہے، رقص کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا کام نہیں،
وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے، اس نے اپنی نظر میں رکھا ہے۔ اتنے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، ہر کسی کی طرف اللہ کا پیغام تو نہیں آیا کرتا نا، میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ میری طرف اللہ کا پیغام آیا ہے، باقی رہی بات قبول کرے یا رد کرے یہ اس کی مرضی ہے، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں نا۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جو کریم رب سے دور کر رہی ہے، حالانکہ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی بارگاہ میں تو آئے نا، جھکے تو صحیح نا، پھر دیکھیں اللہ کتنا کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ، بعض اوقات ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بس آخری بات یہ کہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے اندر وہم آ جاتا ہے تکبر کا، عبادت کا، کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نمازی ہیں۔ اب اتنے بڑے نمازی ہو گئے ہیں کہ جو کبھی کبھار مسجد میں آنے والا نمازی ہے اسے ڈانٹ دیتے ہیں، جب اس پہ نظر پڑتی، ہاں بھائی آج کدھر، ہاں بھائی کدھر آ گئے ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جو پرانے نمازی ہیں خاص طور پہ انہیں میرا میسج ہے، کوئی نیا شخص آ جائے تو اس کو دیکھتے کہتے ہیں بھائی آج آپ کدھر آ گئے ہیں، یا پھر کوئی دور سے مزدور بندہ جو کام محنت مزدوری کرنے والا ہے اس کو دیکھا تو کہتا ہے یہ لنگر کھانے کے لیے آیا ہوگا۔ بھائی تجھے کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے اسے کس مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھ کے اس کے گناہوں کی طرف تو نہ دیکھو نا، جب وہ مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ کی توفیق سے آیا ہے نا، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، تو یہاں پہ کون کون سی برائی ہے جو میسر نہیں ہے، کون کون سی چیز ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی، اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ یہاں سے نکل کے اپنے گھر سے شراب کھانے کی طرف جا سکتا ہے، وہ کسی بار کی طرف جا سکتا ہے، وہ کسی ڈسکو کی طرف جا سکتا ہے، اگر وہ نکل کے مسجد کی طرف آیا تو اللہ نے توفیق دی ہے تو آیا، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ ہاں بھئی آج آ گئے ہو، ہاں بھئی یہ لنگر کے لیے آ گئے ہو، اپنے من کے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ جا رہے ہیں تو شیطان نے حملہ کیا، ایک لائٹ ظاہر ہوئی، نور ظاہر ہوا، آ کے کہتا ہے کہ عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور آج کے بعد جو بھی تو کرے تیرے کسی قسم کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تیرے اعمال سے کوئی کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تجھے معافی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک نے مراقبہ فرمایا اور سوچا کہ یہ حکم تو اللہ رب العزت نے رحمت عالم کے لیے بھی نہیں بھیجا، ان کو بھی یہ حکم نہیں دیا، تو مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سمجھ گئے کہ شیطان کا عمل ہے، آپ نے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ دفع ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر آگے گزرے تو پھر اس نے حملہ کیا، پھر آیا، آ کے کہتا ہے کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، نہیں تو میں نے تجھے گمراہ کر دینا تھا۔ حضور غوث پاک بولتے ہیں بدبخت پھر گمراہ کر رہا ہے، مجھے علم کے وہم میں ڈال رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو بعض اوقات یہ علم کا وہم جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک شیطان کا عملہ ہوتا ہے کہ بندہ جبہ پہن لے، داڑھی بڑی بڑی کر کے، اور جناب امامہ شریف پہن کے، کتابیں ایسے آگے کر کے، اور لوگوں کو یہ بتلانا کہ میں بڑا صاحب علم ہوں، میں یہ ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نقص نکالنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، یہ اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک عملہ ہو جاتا ہے۔ بندے کو اللہ کے فضل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے منع کر رکھا ہے، حالانکہ تیرا رب تو بڑا بخشنہار ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ دنیا کی الجھنوں میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ ارے ان دنیا کی الجھنوں سے نکل کے ایک نظر ذرا گنبد خضرا کی طرف بھی دیکھ لے، پھر دیکھ تیرے نبی کے صدقے میں کتنا مہربان ہوتا ہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، تو پنجابی کا جو اردو سمجھنے والے ہیں ان سے معذرت ہے، یہ گجرات میں ایک بوٹا ہوا ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ کنبے، قبیلے، پارٹیاں، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، جو زیادہ تعلق نبھاتا ہے تو وہ دوسروں کی نسبت دو چار جو مٹھ ہے وہ مٹی کے زیادہ ڈال کے واپس گھر آ جاتا ہے، جو زیادہ تعلق نبھائے وہ دو چار مشت مٹی کے اٹھا کے قبر پہ دوسروں کی نسبت زیادہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے، یہی تعلق ہے۔ تو جب سارے واپس آتے ہیں تو آمنہ کا لال غلاموں کی قبر میں آ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس نبی کی محبت میں زندگی گزاری جائے، اس نبی کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ اس نے لکھا ہے کہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، تے
اج ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਣ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਟਿਆ ਝੂਠਾਈ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ यारियां ने। तो इसलिए आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू का पैगाम ये है کہ رمضان شریف کے ایام اللہ رب العزت فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ایسے گنتے چلے جائیں گے، 1 2 4 5 7 ختم ہو جائیں گے۔ تو ان میں جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس سے کبھی بھی آپ غافل نہ ہوں، مسجد میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں اور پچھلے گناہوں کی ہم سب مل کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ وہ بڑا مہربان اور کریم ہے، آنا ہمارا کام ہے، وہ تو پہلے ہی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو معاف کرتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مسجد کی جملہ انتظامیہ کا اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران جیلانی صاحب کا، جنہوں نے خاص محبت فرمائی اور خاص جو ہے وہ مجھے شفقت کے ساتھ یہاں پہ دعوت دی اور میرا آپ سے انٹریکشن ہوا، ملاقات ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد بھائی کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے احباب آپ آئے ہیں سب کو سلامت رکھے، ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ
سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین ساربانہ مہربانہ راہیا شالا جی میں خیر تھی میں ماہیا یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا ہن کالی کملی والیا یا الہی از پے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.